ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر آپ سیکولر آئین کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ اسلام سے بھی غداری ہے، پاکستان سے بھی غداری ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم تو آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک سیکولر دین ہے، برداشت کا دین ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیکولر حکومتیں ہی رہی ہیں۔ خیر اس وقت بھی پاکستان سیکولر ہی چل رہا ہے، قرارداد مقاصد خالی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی اگر کوئی حقیقی اسلامی نظام جیسے مختلف پارٹیاں مانگ رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کم سے کم بھی کوئی 10 ایک پارٹیاں ہیں جو اسلامی نظام چاہتی ہیں، اور ہر ایک اپنے برانڈ کا اسلام ہے۔ ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کوئی بھی مل ہو یا کوئی فیکٹری ہو تو وہ عام طور پہ اپنے سامنے ایک شو روم بناتی ہے اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، کہ ہماری فیکٹری کا کپڑا اچھا ہے تو وہاں شو روم میں اس کپڑے کے ایک سیمپل پڑا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر آدمی کہتے ہیں کہ یار یہاں سے فیکٹری سے ہمیں لینا چاہیے۔ تو پاکستان میں 70 سال سے اسلامی پارٹیاں نظام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے نعرے کے ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اتریں گے اور ہر طرف خیر و برکت ہوگی۔ تو اب دیکھیے کہ پاکستان میں ایک میٹرک پاس بندہ ہے ملک ریاض، اور اس نے پاکستان کے کتنے شہروں میں اپنے شہر بسا دیے ہیں بحریہ ٹاؤن کے نام سے، اور ایک سیمپل دے دیا ہے کہ جدید شہری آبادی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ جو لاکھوں علماء کرام ہیں اور ہر سال کروڑوں اربوں روپے اپنی اس پہ کانفرنسوں پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی منصورہ میں ہو رہا ہے، کبھی لانگ مارچ ہو رہا ہے، اور کبھی ریمنڈ کا اجتماع ہو رہا ہے، تو یہ اربوں خربوں روپے لگانے کی بجائے کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں بحریہ ٹاؤن جتنا بنا کے وہاں پہ یہ ہمیں اپنا پریکٹیکلی اپنے برانڈ والا نظام مصطفیٰ نافذ کر کے کیوں نہیں دکھا دیتے، تاکہ ہم لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے کہ رحمتیں کیسے ہوتی ہیں، برکتیں کیسی ہوتی ہیں، فرشتے کہاں اترتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں، تو لوگ خود بخود مطلب ہے کہ آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے۔ اچھا یہی بات اگر آپ ہمیں کہیں کہ بھی آپ سیکولر نظام بھی نافذ کر کے دکھا دیں، تو سیکولر نظام تو بڑے ملکوں میں نافذ ہے، جس کے ویزوں کے لیے آپ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور بلکہ آپ کو وہاں کا ٹورسٹ ویزا بھی نہ ملے، وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کے لیے بھی آپ کو ویزا نہ ملے تو پاکستان کی سڑکیں بند کر دیتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب کو جو ہے نا وہ یہودی سازش کی بنا پر ویزا نہیں دیا گیا ہے، تو وہاں تو قائم ہے۔ اور آپ کے جو مختلف برانڈ والے اسلام ہیں جن کو آپس میں بھی آپ نہیں مانتے، اسلامی ملک ہے ایران اور اسلامی ملک ہے تھا افغانستان، اس کے لیے کتنے لوگ ویزا لینا چاہتے ہیں؟ سعودی عرب کے لیے مزدوری کے لیے لوگ جانا چاہتے تھے، وہ اسلام کا ایک آئیڈیل ملک تھا، وہ خود ہی سیکولرزم کی طرف آ گئے ہیں۔ خیر تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ خواہ ہونا چاہیے، ہم تو سیکولرزم اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی سیکولر ہو اور وہ ڈیموکریٹک نہ ہو۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، پاکستان کے سارے مسلمان، یہ تو آپ نے قدغن لگائے ہوئے، آپ ڈرتے ہیں، ہم تو نہیں ڈرتے، یعنی آپ نے لگایا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کی پوسٹ پر کسی غیر مسلم کو جو ہے نا وہ منتخب کر دے، آپ کا صدر اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ کافر کسی کو عیسائی وغیرہ وہ منتخب نہیں ہے، تو آپ نے قدغن لگائی ہے، یعنی آپ کو اپنے 98% مسلمانوں پہ بھی یہ ڈر ہے کہ اگر کھلے ووٹ ہو جائیں گے تو وہ کسی مطلب غیر مسلم کو ووٹ دے دیں گے۔ تو خیر یہ تو باتیں چلتی رہتی ہیں، ہمارا اس میں صرف یہ گزارش ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیکولر جو دنیا میں چل رہا ہے، اس وقت بھی پاکستان سیکولر ہی چل رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ حکومت کو صرف 2 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے، امن اور معیشت پہ، اور جو مذہبی طبقات ہیں ان کو حکومت کی سرپرستی، حکومت کا اس کو تحفظ وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو جب حکومت کا تحفظ اور سرپرستی ان کی ختم ہوگی تو اوریجنل اسلام بھی کبھی مرا ہے، یعنی اس نے چائنا نے یا روس نے 70 سال اپنی ریاستی قوت سے بھی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو کیا وہ مر گیا تھا اسلام؟ یا تاتاریوں نے اور مطلب منگولوں نے ختم کیا تو کیا مر گیا اسلام؟ تو حکومت کا سرپرست ہونا کسی بھی مذہب کا وہ اس مذہب کے لیے خیر کا وہ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ طبقہ اگر حکومت سے علیحدہ رہے مذہبی طبقہ تو ان کی زیادہ قدر ہوگی۔ باقی دنیا کو آپ سیکولر آئین کے مطابق چلائیے، لیکن اگر نہیں چلانا چاہتے تو ہم نے کون سا کوئی پارٹی، ہم نے تو پارٹی نہیں بنائی کہ آپ مطلب ہے کہ کوئی اس کے لیے آ کے ہمیں ووٹ دیں، ہم تو صرف آپ سے مطالبہ کریں کہ اسی میں دنیا کی بقا ہے،
اسی میں آپ کو امن اور شانتی ہے، اور یہی اسلام کا اوریجنل ورژن ہے۔ بلکہ علماء دیوبند جس کو کہا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم جو ہے وہ دیوبندیت کا ایک چھوٹا سا جزو ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیکولر آئین ہونا چاہیے، یا کم سے کم یہ کہ پاکستان کو مختلف چھوٹے چھوٹے خود مختار صوبوں میں آپ وہ کر دیں، جو اپنا آئین بنا لیں، یونٹس بنا لیں، اس میں ایڈمنسٹریشن بھی آسان ہوگی، اور پھر وہاں پہ جو لوگ اپنا پسندیدہ نظام چاہتے ہیں، چاہے سیکولرزم چاہیں، چاہے شرعی عدالت چاہیں، چاہے جرگے کا سسٹم چاہیں، جس طرح وہ چاہیں ان کو حق دے دیا جائے، اور صرف 3-4 چیزیں فیڈریشن کے پاس رہ جائیں، امور خارجہ وغیرہ، تو میرے خیال میں اس میں پاکستان زیادہ بہتر ایڈمنسٹریٹ ہو سکے گا، اور لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ السلام علیکم۔